بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر 61 سے لے کر 75 تک، آیت نمبر 75 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام، ایک ہی طرح کے، واحدن، ایک ہی طرح کے کھانے پر، علی طعام، کھانا اوپر کھانے کے، واحدن، ایک ہی، علی طعام واحدن، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے، تنبت الارض، کہ جسے اگاتی ہے زمین، من بقلھا، مثلاً ساگ، وقثائھا، اور ککڑی، وفومھا، اور گہیوں، وعدسھا، اور مسور، وبصالھا، اور پیاز۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، ہوا خیر، اس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے، اہبطوا، جا رہو، مصرن، کسی شہر میں، فإن لکم، بس تمہیں مل جائے گا، ما سألتم، جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور غربت، وباؤوا بغضب من اللہ، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ ذالک، یہ سب کچھ، بأنہم، یہ اس وجہ سے تھا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ کفر کرتے تھے یا وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، نہ حق، ذالک، اور یہ سب کچھ، بما، اس وجہ سے تھا، عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہاں پر اب ان کی ایک اور ناشکری کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، من و سلوہ سے نوازا، انہیں اس ریگستان میں، اس صحرا میں سایہ دیا، انہیں من و سلوہ عطا کیا، پھر انہوں نے پانی مانگا، ان کے لیے چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے، تو بھی انہوں نے پھر اس چیز پہ ناشکری کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں ایک ہی چیز کھانے کو مل رہی ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ اگائیں، مثلاً ساگ، ککڑی، گہیوں، مسور، اور پیاز وغیرہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس چیز کو جو بہت اچھی ہے اسے تم ایک حقیر چیز سے بدل لینا چاہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، پھر تم چلے جاؤ کسی شہر میں اور جا کے کھیتی باڑی کرو، وہاں پہ زمین میں ہل چلاؤ، اور وہ زمین تمہارے لیے اناج اگائے گی، اور تم اس سے جو چیزیں اگیں گی ان کی کاشت کرو، پھر اسے اپنے استعمال میں لانا، کھانا پینا جیسے تم چاہو گے۔ اور جو تھا یہاں پھر اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ بنی اسرائیل پر ذلت و افلاس کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ بلا وجہ نہ تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانی اور کرتوتوں کی سزا تھی۔ اور اس قسم کے جرائم سے بنی اسرائیل کی تاریخ بری پڑی ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، کہ مثلاً تب خدا کی روح زکریا علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنسار کر دیا۔ یہ ایک حوالہ پچھلی کتاب کا دیا گیا ہے کہ اس طرح مطلب وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور وہ بڑی نافرمان قوم تھی، حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اس آیت میں وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، اور یہی ان کی نافرمانی بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ان پہ بار بار عنایات کرتا، ان کی بار بار غلطیوں کو معاف کرتا، اور وہ بار بار کوئی نہ کوئی گستاخی ایسے کرتے کہ جو
پھر وہ سزا کے مرتکب ہوتے، پھر میں انہیں معاف کرتا۔ اسی طرح وہ مطلب حد سے زیادہ بڑے ہوئے نافرمان تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، یا وہ لوگ جو یہودی یا عیسائی ہوں، والصابئین، اور صابئی، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اس امر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے، ان کے علاوہ جنتی قومیں ہیں، وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو نہایت واضح الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں اور صابئیوں کو سب کو بنایا، اور مسلمانوں کا ذکر پہلے کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو، نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ صابئین کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے صابئی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اہل کتاب سے شمار کرتے تھے، ان کے ذبیحہ کو حلال فرماتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تم پر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھنا، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں درج ہے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک، پختہ وعدہ کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں سے ایک ایسے واقعہ کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لفظ علم تم پر قد اور قد پر لام تاکید بلائے تاکید پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلا شک و شبہ یقیناً تم اس واقعے کو جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون میں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے حکم دیا، لَهُمْ انہیں، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خاسئین، بن جاؤ کہ تم بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہیلا و فریب سے کام لینا شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ ہفتہ کو جب کہ مچھلیاں شکاری کی آمد سے نڈر ہو کر سطح آب پر کثرت سے نمودار ہوتی، ان نالیوں کے دہانے کھول دیتے اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں چلی جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں سے معطل و بے اثر کر دیا جائے، اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا کہ جس نے ان کو رسوائی و خواری کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ خاتم النبیین کی شریعت، جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون اور اسلامی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلا سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اس واقعہ کا ذکر پروردگار نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے، داستان سرائے قرآن کا مقصود نہیں ہے۔
लाहुम फ़कुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, तो हमने हुक्म दिया उन्हीं के बन जाओ बंदर फटकारे हुए। मुजाहिद का कौल ये है कि इस ये मसख़ मायनी था, यानी इनकी सूरतें तो इंसानों ही की रहीं, लेकिन उनका जहन और फ़िक्र मसख़ हो गया और बंदरों की सी कबीह और मज़मूम आदतें उनमें पैदा हो गईं। इंसानी शक्ल हो और करतूत बंदरों की तरह ज़लील, पनाह बखुदा कितना हौलनाक है ये अज़ाब। लेकिन जमहूर उलमा का कौल ये है कि उनकी शक्लें भी बंदरों की सी हो गई थीं और वो चंद रोज़ के बाद हलाक कर दिए गए थे। और ये कोई अम्र महाल नहीं जो बदबख्त इसके तशरीई कानून को मुसलसल तोड़ते रहे हों। अगर अल्लाह ताला अपने तकवीनी कानून में उनको सज़ा देने के लिए थोड़ी सी तब्दीली करते तो इसमें क्या इस्तेहाला। नीज़ जो तख्लीक के आदम के बारे में डारून के नज़रिया इर्तिकाब पर ईमान ला चुके हैं, उनके लिए तो सिरे से इसमें अचंभे की कोई बात ही नहीं। ये भी तो सिलसिला इर्तिका की एक कड़ी है। इर्तिका मुस्तकीम ना सही, इर्तिका माकूस सही, बहरहाल है तो इर्तिका ही। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फ़हा, बस हमने बना दिया इस सज़ा को इबरत उनके लिए जो इस ज़माना में मौजूद थे, वमा खल्फ़हा जो बाद में आने वाले थे, वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन और उसे नसीहत बना दिया परहेज़गारों के लिए। मतलब कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ये उन्हें सज़ा देकर उनको इबरत का निशान बना दिया, उन लोगों के लिए भी जो उस ज़माने में मौजूद थे और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले थे, और मैंने इसे नसीहत बनाया मोमिनों के लिए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि इन्नल्लाहा कि बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अंतज़बाहू बकरा कि तुम ज़बह करो एक गाय को। कालू वो बोले अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। काला तो आपने कहा आऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं हो जाऊँ जाहिलों में से। बनी इसराइल में एक बूढ़ा दौलतमंद था, इसका एक लड़का था। इस बूढ़े के भतीजों ने उसके लड़के को कत्ल कर दिया ताकि उसकी विरासत भी उन्हें मिले, और उसकी लाश को उठाकर दूर शहर के दरवाजे पर फेंक आए। सुबह हुई तो खुद ही मुद्दई बन बैठे। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत का एक रोशन निशान दिखाने के लिए उन्हें एक गाय के ज़बह करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ज़बह शुदा गाय का एक टुकड़ा मकतूल पर मारो, देखो वो मेरी कुदरत से कैसे ज़िंदा होता है और किस तरह हकीकत हाल से पर्दा उठता है। ख़ास गाय के ज़बह करने में ये हिकमत भी हो सकती है कि बनी इसराइल मुद्दतों मिस्र में रहे, जहाँ गाय की परस्तिश होती थी। उनके ढिलमिल यकीन मजाज इससे कुछ बाइद ना था कि वो भी गाय को मुक़द्दस समझने लग गए हों, इसलिए गाय को ज़बह करने का हुक्म दिया ताकि ये ख्याल भी उनके दिलों से मिटा दिया जाए। विरासत का लालच कत्ल का एक बहुत बड़ा सबब है। इस्लाम ने यह हुक्म देकर कि कातिल मकतूल के वरसा से महरूम हो जाता है, कत्ल के एक बड़े महरक को ख़त्म कर दिया। कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, वो बोले कि आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो आए थे कातिल का पता लगाने और हुक्म मिला गाय ज़बह करने का, क्योंकि दोनों चीज़ों में कोई मुनासिबत ना थी, इसलिए ये सवाल कर दिया कि ये क्या बात है कि हम आपसे कातिल का पूछने आए हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आप गाय ज़बह करो। और कालुद ओलाना, बोले कि दुआ कीजिए हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना कि वो बताए हमें, माहिया कि वो गाय कैसी हो। हुक्म खुदाबंदी बताते वक्त मजाक करना जाहिलों का शेवा है और नबी का मुकाम तो बहुत बुलंद है। इससे ऐसे वक्त में मजाक का तस्वर क्यों कर हो सकता है, क्योंकि उनका मफाद तो इसमें था कि कातिल का सुराग ना मिले। इस तरह 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 की हुज्जत बाजियाँ करने और बाल की खाल उतारने लगे कि हमें बताएं कि वो गाय कैसी हो। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नहु यक़ूलु, के बेशक अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र, कि वो गाय जो है ना वो बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची, अवानुम बैना ज़ालिक, दरमियानी उम्र की हो। फ़फ़अलू,
ما تؤمرون، تو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، تو تمہیں اب جو حکم اللہ نے دیا ہے تم وہ کر گزرو۔ مگر انہوں نے پھر کیا کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے کہ اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کہ کیسا رنگ ہو اس کا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول انہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرت بخشے، تسر الناظرین، جو فرت بخشے ناظرین دیکھنے والوں کو۔ اور قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بھی انہیں اس پہ صبر نہیں آیا، پھر کہنے لگے کہ آپ پوچھیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے ہماری کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاء اللہ لمہتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام بولے، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بے عیب بے داغ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ لائے صحیح پتہ۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچھیا تھی۔ جب مرنے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے باری الہ، اس ننھے بچے کے لیے میں یہ بچھیا تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس بچھیا کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی عرض کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ پلتی رہی، اور جب یہ بچہ جوان ہو گیا تو اس جنگل میں گیا جہاں وہ گائے چرا رہی تھی۔ اپنے مالک کی آواز سنتے ہی وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مخصوص حلیہ والی گائے کی تلاش شروع کی تو ان تمام صفات سے متصف صرف وہی گائے ملی جو اس نیک بندے کے لڑکے کے پاس تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی اور گائے خرید لی۔ اس قصہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو اسے کوئی چیز گزن نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق بندگان خدا سے ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑا سے۔ کذالک، یوں ہی، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، یہ منظر دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارۃ، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کئی پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور کئی ایسے بھی ہیں ان میں سے، لَمَا يَشَقَّقُ، کہ جو پھٹتے ہیں، تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور نکلتا ہے ان سے پانی،
وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک تفصیل سے یہاں پہ ان کی ہٹ درمی اور ان کی ان ساری نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ میں نے اتنی ان کے اوپر نوازشیں کیں، اتنا انہیں طرح طرح کی چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا، انہیں میں نے ہر گناہ پہ معاف کیا، مگر پھر بھی وہ ایسے تھے کہ ان کے دل سخت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے سخت تھے کہ گویا کہ وہ پتھر ہیں، مگر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے سجدے میں گر پڑتے ہیں، مگر وہ لوگ تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے کہ ان پہ تو کسی نعمت کا، کسی نوازش کا، کسی عطا کا اثر ہی نہیں تھا، نہ انہیں کسی معافی سے غرض تھی۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق سمجھ لیا تھا کہ ہم تو بس اسی چیز کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ انعامات کرتا جائے اور ہم اس کی نافرمانیاں کرتے جائیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے تمہارے کہنے پر؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ يَسْمَعُونَ کہ وہ جو سنتا تھا کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثُمَّ پھر يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ، تو پھر وہ بدل دیتے تھے اس سے، ما عقلوہ سے خوب سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات کے ذکر اور کمالات کے بیان سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور آپ کے کمالات کا انکار کرنا یہود کا شیوا تھا۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے محبوب اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کرنے سے ان کی زبان میں لکنت ہو اور فضائل سننے سے دل میں گھٹن ہو۔ رفعت شان مصطفیٰ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹے گی۔ آج ہم نے آیت نمبر 75 تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔